الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل سنته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حضور. تاج الفقہا کی بارگاہ اقدس میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا فیضان نصیب فرمائے. حضرت خلیل ملت قطب دوران مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی علیہ رحمہ کے فیضان کے سائے تلے ہمیشہ رکھے، اور ان کے شہزادگان حضور تاج الفقہا کے حضرت قبلہ مفتی محمد جواد رضا قادری رضوی برکاتی الشامی دامت برکاتہم العالیہ، آج انہوں نے عظیم الشان علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج اسٹیج پر رونق افروز ہیں، چمکتی جبینوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، عوام اہل سنت ہیں، جم غفیر ہے. اللہ تبارک و تعالی فکر رضا پر قائم دائم رکھے. فکر رضا کے ساتھ ٹکرانے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے. حضرات ذی وقار، سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے بات شروع کرتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. نبی پاک کی نسبت سے ہر صحابی کی عزت عظمت مانتے ہیں. رسول اللہ کی نسبت سے ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں. یعنی سب نسبتوں کا محور اور مرکز ذات مصطفیٰ ہے. اہل سنت میں ہر نسبت کی عزت و عظمت کا محور مرکز ذات مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ بات پختہ ہو گئی دلوں میں تو سن لیجئے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہر سنی عاشق رسول صحیح العقیدہ پختہ عقیدہ رکھنے والا، اس کی قبر نور علی نور بن جائے گی، کیونکہ وہ ہر صحابی کا بھی غلام ہے، اہل بیت رسول کا بھی غلام ہے. نہ وہ رافضی ہے نہ وہ خارجی ہے، وہ پختہ اہل سنت و جماعت ہے اور مسلک رضا پہ چلنے والا ہے. فکر امام ربانی کا امین ہے، حضرت مجدد الف ثانی کی فکر کا امین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو جنتی ماننے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اہل سنت ہیں ہم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اعلیٰ
حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت آغا جان حضور قبلہ آغا جان سے ہم نے بیٹھے رہنا، ان کے ملفوظات عالیہ سننا، انہوں نے ہمیشہ یہی حکم فرمانا کہ خواہش کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق چلنا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، لسانیت کی بنیاد پر، گروہ بندی کی بنیاد پر نہیں چلنا، لسانیت کی بنیاد پر نہیں چلنا، عصبیت کی بنیاد پر نہیں چلنا، جب بھی چلنا ہے تو شریعت مطہرہ کے مطابق چلنا ہے۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ کسی تنظیمات کے اندر آتا ہے تو پھر اپنے تنظیمات کے قائد اور لیڈر اگر شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام کریں تو بادل نخواستہ بھی کے ذریعے ان کی کچھ نہ کچھ حمایت کسی نہ کسی طریقے سے کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس سے بچنا ہے، بہتر ہے کہ کیونکہ ہم پر شریعت مطہرہ حجت ہے، ہم پر شریعت دلیل ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک امام ربانی پر چلنے والے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور ان کی قبر بھی انشاءاللہ نور علی نور ہے۔ تو میں نے جو آیت پاک پڑھی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک فرما دیجئے حبیب اہل علم اور بغیر علم جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے، ان میں سے اہل علم کے درجے بلند و بالا فرماتا ہے۔ پھر کیا فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اہل علم علماء سے پوچھ لیا کرو۔ ان فتنوں کے دور میں یہ ہمارے سروں کے تاج ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان فتنوں کے دور میں الحمدللہ اہل سنت ہمارے علماء ہر فتنے کی کاٹ اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس فتنوں کے دور میں ہم پر، مجھ پر، آپ پر لازم ہے کہ ہم اپنے علماء سے رہنمائی لیتے رہیں، ہم اپنے علماء سے کیا لیتے رہیں؟ رہنمائی لیتے رہیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور پھر جو سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جس آیت پاک سے استدلال فرمایا وہ میں پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث جن لوگوں کو چن لیا ہے ان کے 3 درجے بیان کیے۔ ظالم لنفسہ، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا درجہ جو اس سے اوپر ہے وہ خیر کو پہنچے ہوئے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فرمایا اور جو تیسرا درجہ ہے وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا ان علماء کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرا جو ان سے اعلیٰ درجہ ہے وہ خیر کو پہنچے ہوئے ہیں، اور جو اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے وہ تو سبقت لے گئے اللہ کے حکم سے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ ان علماء کا ہمیں خادم بنائے اور طالب دین بن کر رہنے والا بنائے، اور جب تک ہم طالب دین بن کر رہیں گے انشاءاللہ اسلام کی حفاظت کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔